ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ یہ کہنا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غشی آئی۔ کافی دیر کے بعد ان کو افاقہ ہوا تو فرمانے لگے کہ میں تمہیں وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو مجھے اس گھر میں اللہ کے رسول نے بیان کی تھی۔ اس وقت میرے علاوہ آپ کے پاس کوئی نہ تھا۔ یہ کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لمبی دیر تک غشی آئی۔ دیر گئے جب افاقہ ہوا تو اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کی وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو آپ نے مجھے اس گھر میں بیان کی، اور اس وقت میرے سوا اور کوئی نہ تھا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید غشی آئی اور چہرے کے بل زمین پر گر گئے۔ کافی دیر تک میں نے آپ کو سہارا دیے رکھا۔ پھر طبیعت ٹھیک ہوئی تو کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ تمام لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ عالم، شہید اور سخی کو بلائیں گے۔ عالم کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، عالم و قاری تو کیا عمل کرتا رہا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں دن رات قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے قاری کہیں اور یہ کہا گیا۔ پھر سخی کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا میں نے تجھے اتنا مال نہ دے رکھا تھا جس کے ساتھ تجھے کسی کی محتاجی نہ تھی؟ وہ عرض کرے گا، ہاں میرے رب۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بتا میرے دیے ہوئے مال کے ساتھ کیا کرتا رہا؟ وہ عرض کرے گا، میں صلہ رحمی اور صدقہ کرتا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو جھوٹ بولتا ہے، اور فرشتے کہیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ شہید ہونے والے کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا کرتا رہا ہے؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، تو جہاد کا حکم دیا تھا، میں تیرے راستہ میں لڑتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تو جھوٹ بولتا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ سو وہ کہا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے کندھوں پر ہاتھ مارا اور کہا کہ اے ابو ہریرہ، یہ اللہ کی مخلوق میں سے وہ پہلے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔